بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. نفس کی خواہش یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن خواہش میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بدی کی طرف، ایک نیکی کی طرف. نفس کی خواہش جو ہے اسی کی تعدیل کا نام ہے. سلوک کے اندر اس کو تعدیل کیا جائے اور نفس جو ہے تابع بن جائے گا، مطیع بن جائے گا. ورنہ نفس کو اگر چھوڑ دو گے پھر حیوانی پا جائے گا. ہے ایک ہی بات. یہ پوری یہاں پر تین مضمون جمع ہو گئے، پوری سائیکالوجی یہاں پر ہے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے مرغوبات میں سے جو شمار کیا ہے عطر، دودھ، عورت، یہ نبی کی مرغوبات میں سے. اور یہ پوری سائیکالوجی یہاں پر ہے. انسان اس پہ عمل کرے گا، کبھی بدکاری نہیں ہوگی، کبھی بے حیائی نہیں ہوگی، چونکہ وہ انسان کے نفس دیا گیا ہے. میلان کی دو قسم ہو جاتی ہے، معصیت اور معرفت. تو میلان معرفت جو ہے یہ اللہ والوں پاس پیدا ہوتی ہے، نفس کی جو ہے. اور معصیت جو دو دوسرے لوگ ہیں وہ بخشش ان سے پیدا ہوتی ہے، جو باغی لوگ کہہ جاتے ہیں. میلان معصیت ہوتا ہے. کوئی شخص گھر بیٹھا ہے لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اس کے طبیعت میں جوش پیدا ہوتا ہے، تاں سے رغبت ہوتی ہے. اور چند نواب مل گئے جو کہ اوباش قسم لوگ ہیں، وہاں پر گانے والی شروع ہو گئے، فواہش شروع ہو گئی، آوارہ گردی شروع ہو گئی، کئی طوائفیں آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، یہ شروع ہو گئی. تو نفس کو مطیع کرنے کا نام ہے اس کو خانقاہی نظام. سالک کے لیے ضروری ہے یہ. تم بیت ہو گئے لیکن نفس اصلاح کیوں نہیں کی؟ خالی جب تک کسی اصلاح نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے. سلوک طے کرنے اسی مقصد ہے کہ ہمارے خواہشات نفسانی حیوانی نہ بننے پائیں، بس رحمانی بنے، حیوانی نہ بنے. یہ ہوتا ہے ویسے تعلق. اسی لیے شریعت حکم دیا ہے کہ جیسے لڑکا بالغ ہو فوراً نکاح کرو اس کا. آج لوگ کہتے ہیں، ابھی ایک مفتی صاحب آئے تھے، ان کے بار بار وہ تقاضا کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اب کہ پیٹرول پمپ لگا لوں پھر ان کا انتظار ہوگا، گنہگار ہوں گے. لڑکی والی ہو گئی نکاح پھر کرو. اس میں کبھی MBBS کر لے، انجینئرنگ کر لے اور اونچے درجے آ جائے، اس میں جو تاخیر آئے اس سے کوئی گناہ ہو گیا وہ گنہگار ہوں گے، وہاں پکڑ لے جائیں گے. فکر ہوتی سے پہلے لڑکی، اسی عرب کے جو دستور تھا بہت جلدی باری والی عرب ہوتی لڑکیاں 6 سال میں باری ہوتی ہیں. یا تو ہمارے مدت ہے اقل مدت 9 برس کی ہے، اور عام طور پر 13 تک تو یقینی ہو جاتی ہے. تو میلان معرفت، میلان معصیت. تو نفس کی اصلاح کیسے ہو؟ یہ ہے. اسی لیے کہا کہ جب تم نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو ذکر میں لگو، اور جو چیزیں اس نفس کے آرام کا دینا تو تقویٰ پہنچانے والی چیزیں ان پر عمل کرو، شادی ہو جائے تمہاری. اسی لیے آپ نے نکاح کیا اور ترغیب بھی دی. جو اس سے اعراض کا کہیں مجھ سے نہیں، دھمکی بھی دے دی کہ جو اس سے اعراض کو مجھ سے نہیں، یہ دھمکی ہے. اسی لیے تاخیر کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. یہ ہے کہ 3 چیز میں تعجیل رکھی شریعت میں. ایک تو جب میت جیسی اس کو فوراً تدفین کرو، لڑکی بالغ ہو جائے فوراً نماز کے بارے میں وقت ہو فوراً نماز پڑھ رہا. ہر چیز کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا ہے. یہ چونکہ ہم لوگ واقف نہیں، نہ اتنا علم رکھتے ہیں، نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ جانتے بھی نہیں، بس وہی مار پٹائی ہائی ہو کرنا جانتے ہیں. مسلمان ہو کے گالی گلوچ، ڈنڈا لاٹھی لے کر نکلنا، ابھی تک گفتگو کرنا، یہ آج کل مسلمان عام شعار ہو گیا ہے. وہی جاہل لوگ ہیں ایسے لوگ. حالانکہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو شریعت کہا کہ دیکھو ایسا مت کرنا. آپ تیسری بات حضرت اولاد پہ بھی فرماتا، دیکھو ظلم مت کرنا.
دیکھو ظلم مت کرنا، کئی بار فرمایا آپ نے. آج گھر گھر ظلم ہو رہا ہے. لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کا یہ ظلم ہے. اس طریقے سے جہاں پر جو فوراً ہو اس میں ایک ہو تبدیل کرنا اور دعا کرنا. پھر تو مقدمہ تو ہو کے رہے گا، وہی ہوگا. اپنے تو اس میں کرنا کیا رہے. ابھی تو وہی ہے ہمارے واقعہ ہے اسی یونیورسٹی کا. حسین نوین ان کی بیٹی ہو، بی اے میں اچھی رشتے آتے رہے. ابھی میری بیٹی بی اے کر لے، پھر میری ایم اے کر لے. اس کے بعد ہوتے ہوتے ظاہر ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کیا. ابھی تو حیات ہیں، ان کی عمر 84 برس ہو چکی. یہ ہے انہیں میں سے تجربات کے بارے میں مسئلے الگ ہیں. کوئی شخص اپنے نفس سے کنٹرول کر لے اور اس کے پاس اتنی صدمائی کہ اس کے نفع ادا کر سکے اور کنٹرول بھی کر لے، وہ بے انکار رہ سکتا ہے. ہمارے عقائد میں سے انہیں مولانا شاہ عبد القادر نور رحمت رائے پوری تھے، نکاح نہیں کیا تھا. انہیں سے شیخ الحدیث یونس صاحب نور علماء کا نکاح نہیں کیا تھا. انہوں نے ان کو اتنا انعامات ہے حدیث شریف سے کہ اس کے ظاہر خواہشات نفسانی کو انہوں نے عزت کر دیا. اسی میں لگے رہے، مسلسل مطالعہ کرتے تھے اور بس اسی میں رکھتے تھے. گویا کہ ان کے یہاں کمرہ تھا کتابوں کے انبار لگا، کہتے کتابوں جنگل ہے یہ، اس پہ ان کرتے ہیں. تو اصلاح نفس کرو گے تو حق بھی ادا ہو جائے گا. نفس حق اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. تم کو میں نے ایک نعمت دی، اسی لیے اور خود فرما دیا تمہاری کیا حرکتیں نہیں ہیں. اردو میں تمہاری کیا ہنسی ہے. 2 قول کے سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے سورہ دہر کے اندر شاہی مذکورہ. تم کی اصلاح سے تمہارا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ دہر کے اندر یہی مضمون اسی عنوان سے کہ تمہاری کیا ہستی ہے. من نطفہ، بالکل یہ سورہ دہر کا اسی شروعات کی ہے. نام خیر مذکورہ، تم اصلاح نے تمہارا نام لیا جائے. یہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا نفس کو. یہ اسی لیے آپ نے دعا مانگی ہے، جہاں اور دعا مانگی ہے ابھی مانگی ہے. اللہ پناہ چاہتے ہیں آپ سے منی کی شر سے. یہ چیز آج میں بتائی نہیں جاتی لوگوں کو. قرضہ فرماتے تھے لوگ شرماتے ہیں اور شیطان بے شرم بناتا ہے کہ اللہ کا کیا لڑکی. باقاعدہ اس کے اندر یہ اس پہ کرو. اللہ پناہ چاہتے ہیں منی کی شر سے. 5 سے آپ نے پناہ مانگی ہے. 5 شرور ہے اور آزاد تعلق ہے. اور شروع کیا سماع سے، یعنی سننے سے. اللہم انی اعوذ شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی. اللہ پناہ چاہتے ہیں کانوں کی شر سے، آنکھوں کی شر سے، زبان کی شر سے، قلب کی شر سے، منی کی شر سے. یہ ہے. اور نفس یاد مرتا نہیں. چاہے انسان کتنا بڑھا ہو جائے، بال ایک دم سفید، بھویں ایک دم سفید، لیکن نفس جوان رہتا ہے. یہاں کیا پتہ ہے ان سے، یہ کہتے ہیں لوگ. یہ غلطی کی بات ہے. اعضاء اس کے جو ہے تو کمزور ہو جائیں گے لیکن نفس کمزور نہیں ہوگا. اسی لیے تقوی اختیار کرو گے، نفس مضبوطی پیدا ہوگی تو دونوں حق ادا ہو جائیں گے. خواہشات نفسانی پوری ہو جائے گی اس کی. یہ بھی اللہ نے پہ حق دیا گیا ہے، حق ادا کرو ان کا ہے. بیوی کیوں دی گئی، ان سے سکون حاصل کرو. اس سے پورا قرآن پاک کے اندر ہے، پوری سائیکالوجی ہے اس کے اندر. ہم لوگ جانتے نہیں اصل میں، نہ علم رکھتے نہ پوچھتے نہ سائنس جانتے نہیں. پوری سائیکالوجی اس کے اندر ہے. عورت کے بارے میں بہت ایسی تفصیل بیان کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تعالیٰ کا جہاں پر بیان فرمائے تمہیں یہ انعامات دیں گے. حور عین کے بارے میں اور جگہ بھی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایک شخص بیوی کو دیکھے ثواب ملے گا. جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ثواب ملے گا. جتنی بار قربت کرے گا اس کو ہر بار ثواب ملے گا. وہی تم بدکاری کرو گے عذاب میں گنہگار ہو گے. جتنی بار دیکھو گے عذاب ملے گا. ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی آبجیکٹ، ایک ہی ہے. ایک کی طرف معصیت، ایک طرف شریعت. کتنی ہے، چونکہ یہ ہم لوگ علم سے دور ہو گئے. بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان ہو کے نہیں جانتے بالکل.
جہاں اس کی بات تذکر ہوتے بیٹھتے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مانگو؟ علم مانگو. رب زدنی علما مانگو. نبی نے اس کی بڑی ترغیب کی ہے کہ سر پیدائش سے لے کے مرتے دم علم لگا رہے. جیسے ہی ہوش ہے اس وقت سے لے کے علم انہماک ہونا چاہیے. اس میں پورے خیرات بھی اچھی خیرات پیدا ہوں گے، اچھا نظام چلے گا، قوت رہے گی، جسمانی اور روحانی دونوں قسم قوتیں پیدا ہوں گی. یہ خانقاہی نظام. خانقاہ کو لوگ بدنام کیا جانتے نہیں کہتے کس کو ہے. یہ پوری نفسیات اس کا موجود، سائیکالوجی جو ہے. تو وہ نفس جو ہے اس کو کیسے شکنجے میں رکھا جائے. ذرا سے چھوڑ گئے یہ لگام کیوں لگائی جاتی گھوڑے کے رفتار تیز ہو رہی تو فوراً کھینچ لے لگام کو اس کو اعتدال میں لانے کے لیے. ورنہ تو بھاگ جائے سرپٹ کر خود بھی جب لے جائے تو طاقت ٹوٹ جائے گا. اس لیے لگام لگاتے ہیں. جب چاہا اس کو ڈھیلا کر دیا چاہے کس لیا. ایسی نفس کے بارے میں اصلاح جب ہو جاتی ہے جو نفس کی، لیکن چوکن نہ رہتے وہ لوگ ہمیشہ. یہ ذرا تھا اس کو ڈھیل ہوئی گھوڑا فور ہو جائے گا، لگام کستے رہتے ہیں. ایسی نفس کی اصلاح ضروری. یہ ہے بیت کا، یہ خانقاہی نظام. اس وقت بیت ہونا، یہ تھوڑا سا بیت ہے. کیا بیت ہے تمہاری؟ یہ جھوٹی بیت ہے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے. اللہ سے ڈرو. تم نے اس میں کل بات نے سنائی، یہ یاد ہے، کوئی فائدہ نہیں. پر خیر یہ تو نفس کے خلاف بات تم نے بیان کر دی کہ صاحب بلا سمجھے قرآن پاک پڑھنے کوئی فائدہ نہیں. تمہارا سخت جملہ استعمال کیا اس کے بارے میں. جو شخص یہ کہے کہ قرآن پاک بغیر کوئی فائدہ نہیں، اس کے دو وصف اس کے اندر آ گئے، یا جاہل یا بددین، یا دونوں باتیں. یا وہ شخص جاہل ہے یا بددین ہے، یا دونوں باتیں. اب یہ ہے کہ عالم صاحب بہت بڑے عالم ماشاء اللہ، کہ ان کے بیان بڑے اجتماع تھا، اس میں انہوں نے بیان کر دیا قرآن پاک بغیر کوئی فائدہ نہیں. یہ تو نفس خلاف بھی ہے کہ وہ چاہے فون آنے کی ہم تو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو فائدہ نہیں. انہوں نے کہا سمجھایا کہ نہیں سمجھا. اس کی اطلاع کرو، یہ غلطی کی بات ہے. بیان میں بھی جب تک اس کے لیے سیاسی بیان بازی عام ہو رہی ہے، لفاظی عام ہو رہی ہے، جس کو دیکھو بیان کر رہا ہے. اعتدال تو ہے کہ انہوں نے نفس کے اصلاح نہیں کی، جو چاہے بیان کر دیا. پہلے مطالعہ کر لو، اس کو دیکھ لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس کے حدود کے اندر رہو گے اور قیود کے اندر رہو گے، وہ بیان کامیاب ہو جائے گا. اکابر یہی شان ہے. تحریر اور تقریر دونوں میں اعتدال ہے کہ نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے. آج دونوں بہک گئے. روزانہ آتے قلم بھی بہک گیا، زبان بہک گئی. تو یہ کیا ہوگا جب تم اصلاح نفس کرو گے. اس پہ ارشاد کرو کہ یہ غلط ہے. لوگوں کے بات کے بغیر سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں. خود شاعر سلام نے تلقت ہے اس میں. اس لیے سمجھو تم. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اس کو سمجھ کے پڑھو. یہ سے عالم ہونا. لیکن کیا ہے، کون اتنا سمجھے گا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پر ختم کرتے تھے ایک رات میں، دن میں. تو یہ ظاہر ہے کہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ تو معلوم تو الگ ہے. پڑھائی تو ایسی چیز تلاوت قرآن پاک کی انہوں نے کی. اللہ کلام کے میں ان کو الفاظ کو دوہرا رہا ہوں. یہ ہے تلاوت. اس کے مضامین کیا وہ الگ، وہ دوسرا مضمون، وہ تفسیر کہتے ہیں. نام ہی رکھا تفسیر. اصل چیز جو ہے الفاظ، اس کو میں دوہرا رہا ہوں. اب باری تعالیٰ کے ارشاد میں دوہرا رہا ہوں اس طریقے سے. تو دوہرانے سے یہ ہے تلاوت ہو گئی اس کے اندر. آج ہم لوگ تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں، تلاوت نہیں کرتے. تلاوت بھی کرو اور صحت کے ساتھ کرو. ہاں کہاں پہ وہی جائی ہے جہاں غلط پڑھو گے تم. پہلے سیکھ تو لو. کتنی بڑھیا گاڑی کار لے کے آؤ اور چلا جانتے نہیں. اب ظاہر ہے تو اگر چلاؤ گے تو ایک ہی دن ختم ہو جائے گی. ایسی قرآن پاک میں سب بہت موٹے حروف کا ہے، لیکن ہم اس کو صحیح پڑھتے نہیں. وہاں پر وہی آ جائے گی. پہلے تو سیکھو جا کے الف با تا سا کہاں سے پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. اب اس کا تاکید کی گئی ہے. اتنا سیکھنا فرض ہے. بوڑھے ہو گئے اچھی خاصے، لیکن الفاظ منہ سے وہی موٹے موٹے نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں زبان گالی گلوچ میں مبتلا ہو گئے، جھوٹ میں مبتلا ہو گئے، غیبت میں ہو گئی. اللہ کلام کے تم نے ناقدری کی، اس لیے محروم ہوتے ہیں لوگ. تو دین کی طرف جتنا توجہ ہونا چاہیے
امت اسے ہراس کر رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. دین میں لوگ ہو گئے اللہ کی رضا کی فانی دنیا. کبھی نواب صاحب نے سوچا کہ اس مقام کوئی کرایہ دار کرے گا؟ 4 بیٹے تھے، سب نے کوٹھی بنائی اور سب کرایہ چلی. انہوں نے کبھی خیال نہیں کیا ہو کہ میری کوٹھی میں وہی آ کے کرایہ دار بسے گا. ایسے فانی انسان کتنے کمپلیکس بنا لو، من ختم ہو گئے، چلے گئے. تعمیر اور تخیر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بلڈنگ بنی بھی گرا دی گئی. وہی یہ ہوتا رہا نا. حویث ہوتی انسان کے بڑے بڑے کمپلیکس بنوا لیے، اس کے بعد پھر وہ پھر حسرت بھی ہوتی کہ میں نے کیا کیا. یہ حسرت پہلے بنا لو کہ اللہ میں نے اپنے خطا میں غرق ہو گیا، میں نے اس کی حسرت ہے میں نے کیا کیا. نفس پہ چلا، شریر کو بھلا دیا. یہ آج کل ہو رہا ہے. نفس کا کہنا مانو، 2 شریر کو بھلا رہا. کل ایک صاحب کا آئے تھے، انہوں نے چندہ جمع کیا 1 لاکھ کروڑ تقریباً مسجد کے لیے اور کاموں کے لیے. اب سب خود دور کر دیا. اب کہتے ہیں کہ اس کو ادائیگی کیا ضرورت کی جائے. اتنا تو ہو گیا کہ اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ بھی بڑی بات ہے. دعا اور خطا پہ اس پہ کرو اور کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے دیتے رہو. اس پہ واقعات ہوں جو تاج الاولیاء ہمارے یہاں سیدنا فضیل بن عیاض نور اللہ مرقدہ تاج الاولیاء ہے ہمارے یہاں. ابراہیم بن ادم کے شیخ تھے، نئے ڈاکو تھے. ڈاکے میں بہت پھر انہوں نے توبہ کی. خود تو کچھ لیتے تھے، سردار بھی رہتے. انہوں نے توبہ کیا. جتنا مال تھا جو سب کو واپس کیا انہوں نے. ایک یہودی کے مال باقی تھا، اس کو نہیں پہ پایا. اب کوئی دل میں لگی تھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرا. تو جو اللہ تعالیٰ سچ توبہ کرے تو اللہ ظاہر نہیں کرے اس کو. وہ حاضر ہوئے بھائی یار میں نے آپ کا مال لٹوایا تھا اور ہمیں اب کچھ بھی نہیں، آپ انہیں معاف کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا قیام کرو. انہوں نے ایک تھیلی دی، اس میں کنکری بھری اور قاعدے کو یہ رکھ لو، جب مانگوں گا تو مجھے دینا. اس کی نیت کیا تھی کنکری بھرنے کی کہ میں جب ان کو بھر دوں کنکری اور سب کو جمع کروں گا کہ دیکھو میں نے اس میں سونا چاندی بھرا تھا، اب یہ توبہ کرنے آئے، ہیرا پھر بازنے آئے اور کنکری دے رہے ہیں. خیر وہ چلے گا. خیر ایک جو مدت متعین تھی انہوں نے طلب کیا، سب لوگ جمع کیے. انہوں نے جمع کرنے کے بعد میری تھیلی لاؤ. تھیلی لائے، ان کو پیش کیا. انہوں نے تھیلی کھول کے لانے شروع کیا. سب میں ہیرے جواہرات نکلے جو اس میں تھا. ایک دم سے سناٹے میں آ گیا وہ. ان کا اے محمدی تم نے سچی توبہ کی ہے، میں تمہارے ہاتھ ایمان لاتا ہوں. یہ ان کا مقصد ہے یہ محمدی جو ہے حضور امت اس کو بدنام کرنا ہوگا. تم نے سچی توبہ کی، اللہ نے تم کو رسوا نہیں کیا. میں نے خود بھرے تھے، اس کے ریزے تھے چھوٹے موٹے، کنکری بھری تھی اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں پھر تاج الاولیاء. وہ بادشاہ تھا ابراہیم بن ادم نور اللہ مرقدہ، وہ ان سے بیٹھے ہوئے جا کے بہت بڑے لوگوں میں سے مکہ مکرمہ میں مزار شریف ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہی حیوانیات جو اس کی نفس کے اندر میلان کا نفس، اگر تم نے سدھار لیا اس کو، نفس پہ قابو پا لیا تو پھر جنت ہی جنت ہے. آپ بند ہوتے کوئی سوال جواب نہیں چل. یہ میرا بندہ ہے، مجھ سے ڈرا، خطا پہ رویا اور گناہ سے بچا. اس کو جیسی آنکھ بند اسی لیے یہ مومن شان ہے. جیل خانہ ہو کے مومن جیل جائے کیسے؟ حضرت فرماتے تھے کہ جیل خانہ تو بھائی مجرم جاتے، تم نے توبہ کیوں نہیں کی؟ توبہ کرو، اب جیل خانہ نہیں ملیں گے پھر تم سے. توبہ کر لیے اللہ سچی توبہ کرے. اسی لیے توبہ نصوح سورۃ تحریم کے اندر ہے ایمان والوں کے توبہ نصوح فرمایا اس کا. سچی توبہ ہو، پکی توبہ ہو. ارے ہم لوگ کہتے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ زبانی ہے تمہاری، حق والی بات تم جانتے نہیں. حق سے دل سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رائے نہیں کرے گا. اور پھر بشارت بھی دے دی اس کے بارے میں. سچی توبہ کی پھر اس کو میں نے بشارت نبی نے بشارت دی ہے
آج ہمارے اندر جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، مال کا رکھنا، وعدہ خلافی کرنا مسلمان ہو کے لیے عام طور یہ ہو رہا ہے. میراث حصہ نہ دینا، لڑکیوں کے پر ظلم کرنا، یہ عام مرض ہو رہا ہے. یہ اسی لیے قوم پیدا آ رہا ہے. تم نے اس قوم کی اتباع کی جو ملعون ہے، مردود ہے، تم نے اس کی اتباع کی. آج پوری قوم ادھر جا رہی ہے، اسی لیے اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے. کوئی گھر جو ہے پریشان حال ہے، ہر گھر پریشانی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بغاوت سنت سے نبی کے کہنا نہیں مانا، ان کا کہنا مانا، تو ذلیل تو ہو جاؤ گے. وعدہ خلاف ہم ابھی یہ تازہ واقعہ ہے، کروڑ معاملہ چل رہا ہے، پورا ہے وعدہ خلافی کی. انہوں نے اب جو دوسری پارٹی پہنچی، انہوں نے بھائی روپوش ہو گئے. اب اس میں تو میں تکرار شروع ہو گئی. ایک تو نام یہ کیا، اب دوسرے کی اتنی ذلت کی بات کی ہے. ایسا معاملہ کیوں تم نے کیا جو نبھا نہ سکو؟ کئی کروڑ معاملہ چل رہا ہے ان بیانوں کا، وہ پریشان حال ہے. اس لیے شریعت بنا کے ایسے کام مت کرو جس کو نبھا نہ سکو. یہ شیطانی جھانسا بھی ہوتا ہے. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اخوان الشیاطین، ان کے طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے انہوں نے پلان بنائے ہوئے، زمین ایک عمل بنا لی ہوگا، وہ بک نہیں رہی اور پیسے لے لیے. ایسے نفس کی اصلاح جو عرض کروں کہ نفس کی جو ہے اصلاح کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی یہی اصلاح کیا ہے؟ اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. اور گناہ پوری فہرست بنی ہوئی ہے. ہمارے مشائخ نے بہت کام کیا اس کے اوپر، پوری فہرست. 50 گناہ تو ہے وہ جو اس میں آتھان میں لکھے ہیں، پھر اس کو اضافہ ہوا. مفتی شفیع صاحب نے نور مرقدوں نے پورے اس کی تفسیر بیان. اب یہ سب گناہ کبیرہ جو 105 ہیں، اس پہ میرے شیخ نے اضافہ کیا تھا. ان اضافہ میں سے یہ تھا کہ لال بتی ہے، کچھ گزر گیا، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. گورنمنٹ کے تو روکو، یہ لال بتی ہے، کون ہے؟ ٹریفک کنٹرول ہے نہیں یہاں پر. یہ گناہ کبیرہ ہی ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. چونکہ باقاعدہ ہر چیز بارے معلوم ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ یہ بھی گناہ ہے. بے پردہ رہنا یہ بھی گناہ ہے. گھر آؤ جاؤ گھر اپنا ہے، کوئی پردے کے سبب نہیں. ابھی آپ سب چیز سچ نہیں ہوگا تو پھر جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں پھر ہوتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ ظاہر ہے کہ تم نے اپنے پیروں کو ہری ماری، اپنے بخت کو. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے. دال روٹی کھاؤ گے خوش ہوگے. وہاں گوشت روٹی مل رہا ہے، ذلت کی مل رہی ہے. اور یہاں دال روٹی مسئلہ والوں کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی قورمہ قلیہ نہیں پکتا، بہت چھوٹی بنتی ہے. سبزی دال چاول روٹی بس معمولی سے. ادھر کس میں دیسی گھی بھی ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن کتنے چین سے لوگ رہتے ہیں. سکون قلبی اصل چیز ہے. اور ان کے یہاں اتنے اعلیٰ قسم کھانا تیار ہوتے ہیں، بڑے عمدہ. وہ سب ٹھیک ہے، سب فانی ہے. جتنا اعلیٰ قسم کھانا کھاؤ گے، اگر طاقت نہیں لگایا وہی آواز بنے گا، وہ فواہش پہ ترغیب دے گا. یہ لوگ طائفے جو رکھتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کے رنی رنی رکھتے ہیں، اس کو طائفے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہیوی کھانے کھائے، حیوان بنے. اسلام کے اندر جو دال روٹی کھائے گا حیوان نہیں بنے گا. اس کے اندر یہ چیز جسٹی ہے، پاک دام نہیں ہوگی. جہاں دیکھو اس میں لڑکیاں آوارہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی خیال نہیں، پردے کوئی اہتمام نہیں. یہ گھر گھر بابا پھیلی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اللہ سے ڈرو. اس بات کا ڈرو کہ بھائی میرے گھر کا ماحول کم سے کم ایک فرد تیار ہو جائے. اپنے گھر سب لوگ، ہر آدمی اپنے گھر میں تیاری کر لے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کروں گا. اس کو اصل تبلیغ کا مقصد یہ بھی یہی ہے کہ پہلے گھر کی اصلاح میں حضرت. اور تبلیغ اب سے جو بات ہو رہی ہے، اس کا پہلے مقصد پہلے اپنے گھریلو اصلاح کیسے کرو. اپنے گھر کی اصلاح کرو گے، پھر محلے کی اصلاح کرو گے، پھر بستی کی اصلاح کرو گے، پورا عالم کام پھیلے. لیکن مقدم کیا ہے؟ خود قرآن پاک کے اندر ہے. انفسکم علیکم نارا، قرآن پاک کے اندر ہے. اپنے کو پہلے مقدم کیا، اپنی ذات کو، پھر اپنے متعلقین کو. جہنم سے بچاؤ، یہ ہے سلم. آج ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں اور خود بے فکر ہو گئے. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ اور تو قرآن پاک کی آیت موجود ہے.
اور مخاطب کیا اللہ تعالیٰ اے ایمان ہو یا ایھا آمنو، ایمان والوں مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو بہرحال آج امت جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہر گھر پریشان ہے، وہ یہ کہ نفس اتباع کر رہا ہے، شرعی اتباع نہیں کرتا، ہر جگہ اس میں معاملہ رونا ہے. تو خود سوچو کہ ہم کتنے دن نہ رہیں گے، بس فوراً اس پہ. اسی لیے آپ نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو گے. اس میں یہ ہے کہ استظہار ہو جائے کہ گناہ نہیں کریں گے. ہمارے دنیا میں جانے کے لیے تو کیا لے کے جانا، جب یہ دل بار بیٹھ جائے گی، خشیت بیٹھ جائے گی، پھر گناہ سے ڈالے گا. تو خلاصہ یہ کہ تلاوت کا اہتمام کرو صحت کے ساتھ، نماز کی پابندی، وعدہ خلافی مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے گھر میں اصلاح کی فکر کرو اور گناہ سے بچو. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا اللهم اغفر لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على